أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، یعنی خوب اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے، اللہ کا نام لے کر یعنی اسماء حسنہ ان کو پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا اور حکم کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے کہ جو بھی کام کرنے لگے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کام میں میرے رب کا حکم کیا ہے، تو جو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ وَسَبِّحُوهُ، اللہ کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھنا۔ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت پڑھو، اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کو کچھ دیر ذکر کر لیا اور کچھ دیر شام کو ذکر کر لیا۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ہے جو تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض الفاظ نسبت کے بدلنے سے ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن نسبت بدلی تو معنی بدل گیا۔ جس طرح لفظ تواب ہے، تواب کا معنی توبہ کرنے والا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ لیکن یہی لفظ تواب جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تواب ہے، تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ توبہ کرنے والا، اب نسبت کے بدلنے سے معنی بدل گیا کہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ جب انسان کی طرف لفظ تواب کی نسبت ہوگی تو معنی ہوگا توبہ کرنے والا، اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوگا توبہ قبول کرنے والا۔ اسی طرح یہ لفظ صلاۃ ہے، اگلے درس میں بھی انشاءاللہ آئے گا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب بعض حضرات اس اصول کو سمجھتے نہیں تو
تینوں جگہ پہ معنی ایک ہی کرتے ہیں کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، حالانکہ وہاں یہ مطلب نہیں ہے، لفظ ایک ہی ہے، یصلون صلاۃ کا لفظ ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو معنی یہ ہے کہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوئی تو معنی یہ ہے کہ فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہوئی تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم بھی رحمت کی دعا مانگو۔ اور اسی لیے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اتحیات آپ نے سکھائی، اس میں ہم نے سلام پیش کیا، السلام علیک ایھا النبی، سلام تو سمجھ میں آ گیا، تو صلاۃ کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اور اگر یہ معنی لے لیں جو عام لوگ کرتے ہیں کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، تو پھر یہاں کیا معنی کریں گے؟ هو الذی یصلی علیکم، کہ تم پر بھی اللہ درود پڑھتا ہے۔ یہ تو مومنوں کہا جا رہا ہے نا، سب سے کہا جا رہا ہے، تو کیا ہم سب پہ اللہ درود پڑھتا ہے؟ پڑھنا نہیں، رحمت نازل کرنا۔ وَمَلَائِکَتَهُ، اور اس کے فرشتے بھی، یعنی وہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو انسان کفر کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آئے گا، اللہ کی رحمت ہوگی تو شرک کے اندھیرے سے نکل کر توحید کی روشنی میں آئے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ تم لوگ اندھیروں سے نکل جاؤ اور روشنی میں آ جاؤ۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جب یہ آپس میں ملیں گے یعنی جنت میں، جب بھی ان کی ملاقات ہوگی تو وہاں دعا کیا ہوگی؟ وہ دعا سلام ہی سلام ہوگا۔ یہ سلام دعا ہے نا، ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو یہ دعا ہے نا۔ تو جنت میں بھی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہاں کی دعا یہی ہوگی، سلام علیکم۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان مومنوں کے لیے اللہ نے عزت والا، مرتبے والا، بزرگی والا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت میں جو کچھ اللہ نے بدلہ دینا ہے وہ عزت کے ساتھ ہے، وہ سب کچھ عزت کے ساتھ ملے گا۔ احادیث میں ہے کہ اگر انسان چاہے گا کہ میں فلاں پھل کھاؤں تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس پھل کا درخت چل کے اس کے پاس آ جائے گا اور اس کی شاخ اس کے سامنے جھک جائے گی، اور وہ وہیں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا گو تکیے پہ ٹیک لگائے لگائے اس پھل کو توڑے گا اور کھا لے گا۔ اتنی عزت کے ساتھ وہاں پر رزق ملے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہوتا ہے۔ یہاں تک سارے معنی ٹھیک کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ آگے اس پر اضافہ یہ کرتے ہیں کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ تو جب نبی شاہد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں، تبھی تو شاہد ہے۔ یہ مطلب غلط ہے۔ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہے، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اب وہ لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ شاہد کا معنی گواہ، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں شاہد کہا ہے، دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا، 5ویں پارے میں ہم نے پڑھا
14ویں پارے میں ہم نے پڑھا، 17ویں پارے میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ میرا پیغام پہنچایا تھا؟ سب کہیں گے یا اللہ پہنچا دیا۔ اب کافروں سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں پہنچایا۔ اب اللہ نبیوں سے فرمائیں گے گواہ لے کے آؤ۔ اب انبیاء کہیں گے کہ ہمارے گواہ امت محمدیہ ہے، اور یہی اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں اعتدال والی، میانہ روی والی امت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم نبیوں کے حق میں گواہ بنو۔ تو اگر گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو تو پھر ہم سب حاضر ناظر ہیں۔ ہم تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبیوں کے حاضر ناظر تھے، وہاں گواہ تھے۔ نہیں، ایسا مطلب نہیں ہوتا۔ گواہ لازمی نہیں ہے کہ موقع پہ موجود ہو تو گواہی دے۔ بعض دفعہ کوئی خبر اس کو پہنچتی ہے، اس خبر کا ذریعہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس پر گواہی دے دیتا ہے۔ مثلا ہم جب گواہی دیں گے تو کافر سوال کریں گے نا کہ تم تو موجود نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تم گواہ کیسے بن گئے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، تو ان کے بتانے کی وجہ سے ہم نے گواہی دی۔ اسی طرح حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک یہودی سے بحث ہو رہی۔ بحث کس بات پہ ہو رہی؟ کہ اس نے گھوڑا بیچا، آپ نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام پیسے لینے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے تو یہودی مکر گیا، کہتے میں تو بیچا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے بیچا ہے، میں پیسے لینے گیا تھا، اب تم مکرتے ہو۔ تو اس نے کہا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ تشریف لائے، تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے گھوڑا بیچا ہے اور میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب وہ یہودی چپ ہو گیا، اس نے وہ پیسے لیے، گھوڑا دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خزیمہ تم تو یہاں موجود نہیں تھے، تو گواہی کیسے دے دی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان پر یقین کر کے اللہ کو ایک مانا ہے، آپ کی زبان پر یقین کر کے آپ کو رسول مانا ہے، تو یہ معمولی سا واقعہ، یہ معمولی سا جو سودا ہے خرید و فروخت، کیا اس پر ہم آپ کی زبان پر یقین نہیں کر سکتے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ آئندہ یہ اکیلا گواہی دے گا اور اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو اب کیا کہیں گے، وہ موقع پہ موجود تھے۔ تو یہ جو مطلب نکال لیتے ہیں نا کہ شاہدن کا معنی گواہ ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ تو یہاں اللہ نے جو نبی علیہ السلام کو فرمایا شاہدن، کہ آپ کو گواہ بنایا، یہ کون سا گواہ بنایا؟ یہ وہی ہے جو قیامت کے دن ہوگا، کہ جب کافر ہم پر اعتراض کریں گے کہ تم نے گواہی کیوں دی، ہم کہیں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنی امت کو بتایا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بے شک میں نے ان کو بتایا تھا۔ تو آپ کی جو گواہی ہوگی یہ فیصلہ کن گواہی ہوگی۔ اس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ نبی سچے ہیں، کامیاب ہیں، اور یہ جو کافر ہیں یہ ناکام ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو فیصلہ کن گواہ بنایا ہے۔ اور شاہدن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھ کر امت کو بتائی ہیں۔ معراج کے سفر پہ آپ گئے، جنت آپ نے دیکھی، جہنم آپ نے دیکھی، اللہ کو آپ نے دیکھا، عرش کو آپ نے دیکھا، تو آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھ کر امت کو بتائی ہیں۔ تو اس معنی کے لحاظ سے بھی آپ شاہد ہیں کہ آپ نے دیکھ کر بتایا ہے۔
دیکھ کر بتانے والے کو شاہد کہتے ہیں۔ اور اسی لیے مومن کا ایمان بالغیب قابل قبول ہے، ایمان بالمشاہدہ قابل قبول نہیں۔ دیکھ کر جو ایمان لائے اسے ایمان نہیں کہتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے آغاز میں فرما دیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، کامیاب لوگ وہی ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا ومبشرا ونذیرا، آپ کو مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ مبشر کا معنی ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے، اور نذیر کا معنی نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے۔ بشیر، نذیر، مبشر، منذر، یہ ہر نبی کی صفت ہے، اور یہی صفت علماء کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو جس طرح انبیاء کی دو صفات تھیں، بشیر اور نذیر، کہ وہ خوشخبریاں بھی سناتے تھے، فضائل بھی سناتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ آج کل بعض لوگ اپنے خطیبوں کو پابند کرتے ہیں نا کہ جی مسئلہ نہ بتانا، کوئی حلال حرام نہ بتانا، بس فضائل سناؤ، بس صرف وہ حدیثیں سناؤ جس میں جنت کی خوشخبری ہو، جہنم کے عذاب سے نہ ڈرانا۔ بھائی کیوں پابند کر رہے ہو؟ یہ عالم ہے، اور عالم نبی کا وارث ہے، نبی کی دونوں صفات ہیں، وہ فضائل بھی سنائیں گے، مسائل بھی بتائیں گے، وہ جہنم کے عذاب سے ڈرائیں گے بھی اور جنت کی خوشخبری بھی سنائیں گے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ایک صفت یہ ہے کہ آپ کو داعی الی اللہ بنایا، کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور یہ دعوت اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو سراج اور منیر بنایا۔ سراج کہتے ہیں سورج کو، ویسے تو معنی اس کا چراغ ہوتا ہے، لیکن سراج سے مراد سورج ہے، اور منیر اس سے مراد چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیا کہ آپ سورج ہیں۔ اب سورج قرار دینا کیا مطلب ہے؟ اس ایک چھوٹے سے لفظ میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی، اس لیے کہ یہ جتنا بھی ہمارا نظام شمسی ہے، اس میں جو سیارے اور ستارے ہیں، ان سب ستاروں میں سب سے بڑا ستارہ سورج ہے۔ تو اشارہ کر دیا کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، وہ بھی ستارے تھے، اپنے اپنے وقت پہ چمکتے رہے، لیکن سب سے بڑا ستارہ سورج ہے۔ تو جس طرح ستاروں میں بڑا ستارہ سورج، اس طرح سارے نبیوں میں بڑا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کو سراج کہا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ابھی رات ہے تو ستارے نکلیں گے، چمکیں گے، لیکن جو ہی صبح قریب آئے گی اور سورج نکل آئے گا تو ستارے موجود تو ہوں گے لیکن نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ سورج جو آ گیا، جس کی روشنی سب سے زیادہ ہے، جب اس کی روشنی آ گئی تو وہ باقی سارے ستاروں کی روشنیوں پر غالب آ گئی۔ بالکل اسی طرح 1.25 لاکھ نبی ستاروں کی طرح چمکتے رہے، لیکن جب سورج یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی نبوت کی روشنی سب پر غالب ہو گئی۔ اب کسی کی نبوت کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ نبی موجود ہیں، وہ ہیں نبی، ان کی نبوت چھینی نہیں گئی، لیکن ان کی نبوت اب نظر نہیں آئے گی۔ اب قیامت تک جو نبوت نظر آئے گی وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس لیے آپ کو سراج کہا کہ آپ سورج ہیں۔ پھر باقی جو ستارے ہیں ان کی روشنی ذاتی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی سے روشنی لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، لیکن اس کی روشنی ستاروں پہ پڑ رہی ہوتی ہے اور وہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ستاروں کی روشنی اپنی نہیں، وہ سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے، 1.25 لاکھ نبی جو دنیا میں آئے، ان کی نبوت ذاتی نہیں تھی، ان کو نبوت ہمارے نبی کے صدقے سے ملی ہے۔ جس طرح ستارے روشنی سورج سے لیتے ہیں، اس طرح نبیوں کو نبوت ملی ہمارے نبی سے۔ تو اس لیے نبی ہیں سورج کہ ان کی تو ذاتی نبوت ہے،
اور باقی نبیوں کی نبوت ان کے صدقے سے ملی ہے، تو اس لیے اللہ نے سراجن قرار دیا۔ اب سراجن سورج ہے، لیکن یہ جو آسمان پر سورج نظر آتا ہے اس کو سراجن وہاجا کہا گیا، کہ بڑی تیز روشنی والا ہوتا ہے جو جلاتا ہے۔ آپ جون جولائی میں دیکھیں، ہم ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ سراجن وہاجا، بہت تیز روشنی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب کسی کو غلطی لگ سکتی تھی نا کہ سورج ہے اور سورج کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، تو سورج کی تو تپش ہی بہت زیادہ ہے، تو کیا نبی بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کی تپش بہت زیادہ ہے، ان کے قریب کوئی نہیں جا سکے گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ہیں یہ سورج، لیکن وہ آسمان والے سورج کی طرح جلانے والے نہیں، بلکہ منیرا، یہ چاند کی روشنی کی طرح میٹھی میٹھی روشنی دینے والے، اس لیے سراج منیرا قرار دیا کہ سورج ہیں لیکن چاند کی طرح بھی ہیں۔ اب سورج فصلوں کو پکاتا ہے، سورج کام ہے، اس کی جو روشنی ہے اس سے فصلیں، پھل، سبزیاں یہ پکتی ہیں، لیکن رات کو جو چاند کی کرنیں آتی ہیں اس سے ان کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کے اندر ایمان کو پکایا ہے، مضبوط کیا ہے، اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی میٹھی سنتیں بھی ان کے اندر داخل کی، تو اس لیے سراج منیرا قرار دیا۔ وبشر المؤمنین، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ جو بھی ایمان والا ہوگا اللہ کا بہت بڑا اس پر فضل ہوگا۔ ظاہر ہے ایمان والے جنت میں جائیں گے نا، اگر کوئی گناہ گار بھی ہوا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ایک دن چلا تو جائے گا، تو جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا مومنوں پر، اس کی خوشخبری آپ ان کو سنا دیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی باتیں نہیں ماننی کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کے پیچھے ہم چلیں، نہیں، اللہ کہتے نہیں، ان کی بات نہیں ماننی۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور وہ جو اذیتیں پہنچائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے اس کی پرواہ نہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ دشمن کا تو کام ہے باتیں بنانا، تکلیفیں پہنچانا، وہ تو کریں گے، وہ تو جھوٹ بولیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، آپ اسے متاثر نہ ہوں، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ وہ کافی ہے آپ کے کام بنانے کے لیے، آپ کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ بناتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ کافی ہے تمہارے کام بنانے کے لیے۔ اب آگے پھر نکاح کے بارے میں کچھ مسائل بیان ہو رہے ہیں، ان میں پہلے تو ہے مومنوں کے بارے میں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ احکام ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان ہو رہی ہیں نکاح کے حوالے سے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم کسی مومنہ عورت سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تم ان کے پاس نہیں گئے، انہیں چھوا نہیں، اور طلاق کی نوبت آ گئی۔ بعد دفعہ ایسے ہوتا ہے نکاح ہوا ہے، رخصت ہی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی، تو فما لکم علیہن من عدت، اب ان عورتوں کے ذمے عدت نہیں ہے کہ عدت شمار کریں، نہیں، کیوں؟ رخصتی نہیں ہوئی، تو جب رخصتی نہیں ہوئی تو عدت نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو فائدہ پہنچاؤ اور صحیح طریقے سے، عمدہ طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ یہ قرآن کریم میں بار بار حکم یہی ہے کہ اگر طلاق دے دو تو پھر جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں، عدت وہ جو گزارے گی اسی گھر میں، کیونکہ جب تک وہ عدت میں ہے شوہر کی ذمہ داری ہے اس کو خرچہ دینا، یعنی کھانا پینا، رہائش، اس کی ذمہ داری۔ جو ہی عدت پوری ہوئی اب اس کو باعزت طریقے سے رخصت کرے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، مرد اپنی حیثیت کے مطابق ایک سوٹ خرید کر اسے ہدیہ دے اور رخصت کر دے، یہی حکم یہاں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، اتنا تو ہم نے پڑھ لیا کہ اگر رخصتی نہ ہو تو عدت نہیں، اور اسی لیے بعض مرتبہ ہمیں مغالطہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ شریعت رخصتی کسے کہتی ہے؟ ایک ہمارے ہاں رخصتی ہوتی ہے، ایک ہے شریعت رخصتی کسے کہتی ہے۔
شریعت رخصتی اسے کہتی ہے کہ وہ خلوت صحیحہ حاصل ہو جائے۔ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کا نکاح ہوا میاں بیوی کسی بھی وقت تنہائی میں ایک کمرے میں اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ کمرہ ہو باقاعدہ وضاحت ہے فقہ کی کتابوں میں کہ چھت بھی ہو، دروازہ بھی ہو، جسے کنڈی بھی لگ سکتی ہو، یعنی ان کو موقع ملے پورا، اتنی دیر وہ ٹھہرے تو شریعت کہتی ہے کہ رخصتی ہو گئی۔ وہ چاہے ہم بستری کریں چاہے نہ کریں، لیکن موقع مل گیا نا، تو جب موقع مل گیا تو رخصتی ہوگی۔ اگر اتنی دیر وہ بیٹھے تھے، اب طلاق کی نوبت آ گئی، اب عدت گزارے گی۔ اب یہ نہیں کہ عدت نہیں ہوگی، ہم دنیا والے تو کہیں گے رخصتی نہیں ہوئی جی، جسے پوچھیں گے نہیں رخصتی نہیں ہوئی، ماں باپ بھی کہیں گے بھی رخصتی نہیں ہوئی، اور بھائی وہ دونوں تنہائی میں مل کے بیٹھ چکے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ رخصتی ہو گئی، لہٰذا اب اس کو عدت گزارنی پڑے گی۔ پھر اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کی بیویاں آپ کے لیے حلال کر دیں جن کا حق مہر آپ نے دے دیا۔ ظاہر ہے 9 بیویاں تھیں اس وقت، یہ سب آپ کی بیویاں ہیں، حلال ہیں۔ اسی طرح اگر مال غنیمت میں سے کوئی باندھی آپ کے پاس آ جائے تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ جس طرح باقی امیر المومنین باندھیوں کو اگر تقسیم کر دے کہ یہ باندھی تیری ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، تو وہ اس کی باندھی ہو جاتی ہے اور باندھی بیوی کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح وبنات عمک، آپ کے چچا کی بیٹی، آپ کی پھپھو کی بیٹی، آپ کے ماموں کی بیٹی، آپ کے خالہ کی بیٹی، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن ان میں شرط ہے۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی اگر لڑکیاں آپ سے نکاح کرنا چاہیں تو حلال تب ہوں گی اللاتی ہاجرن معک، جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ مثلا یہ مکہ میں رہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ آئیں۔ ہجرت کر کے جب مدینہ آئیں گی تو پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ نبی کے لیے ایک شرط اللہ نے رکھی تھی، اس میں نبی کا اعزاز ہے۔ وہ کیسے کہ اگر وہ مکہ میں رہیں، ادھر آئیں نہ، اور کہیں ہم نکاح کرنا چاہتی ہیں تو نکاح ہو جائے تو کوئی کہے گا کہ دیکھو نبی نے وہاں جا کے نکاح کر لیا، لوگ کہیں گے نا دوسرے شہر میں جا کے وہاں نکاح کر لیا۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر ان کو چاہت ہے کہ نبی کی بیوی بنے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے نبی کے پاس آئیں، یہ نبی کا اعزاز ہے۔ پھر فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اگر کوئی مومنہ عورت وہ آ کے کہتی ہے کہ اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دیا، ہبہ کر دیا، یعنی میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، لیکن نکاح کے لفظ نہیں بولتی، کہتی ہے میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ ان اراد النبی ان یستنکحها، اب اگر نبی بھی نکاح کا ارادہ کر لیں کہ ہاں میں نے قبول کر لیا تو بس نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ خالص لکا، آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ یہ جو احکام ہیں یہ آپ کے لیے ہیں۔ اب کوئی عورت آ کے کہے جی میں فلاں، میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اور آپ کہیں میں نے قبول کر لیا، نہیں، وہ صرف نبی کی خصوصیت ہے۔ ہمارے لیے ہوگا کہ 2 گواہ بھی لے کے آؤ اور پھر باقاعدہ ایجاب و قبول ہو، لیکن نبی کے لیے اللہ نے ان کے اعزاز کے لیے یہ اجازت دی تھی کہ اگر کوئی عورت کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا اور آپ نے نکاح کے ارادے سے قبول کر لیا، بس وہ آپ کی بیوی ہو گئی۔ پھر فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں کہ ان یعنی مومنوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کی باندیوں کے بارے میں ہم نے کیا احکام اتارے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، اور آپ کے لیے ہم نے یہ جو خصوصیت رکھی لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر مشقت نہ ہو، آپ پر تنگی نہ ہو، اس لیے یہ احکام دیے۔ اب بیویاں زیادہ ہوں یعنی ایک سے زیادہ ہو تو پھر شرط ہے کہ برابری کرو۔ اب برابری 2 چیزوں میں ہوتی ہے، وقت برابر دو اور خرچہ برابر دو۔ بعض لوگوں نے اس کو بہت بڑا ہوا بنا رکھا ہے جی برابری ممکن نہیں۔ یہ ہم 5ویں پارے کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو کہا نا اللہ نے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ،
کہ آپ عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں محبت برابر ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کسی کی محبت زیادہ ہوگی، کسی کم ہوگی، لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں اس میں برابری کرنی ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، وقت برابر دو، اگر ایک کے پاس عشاء کے بعد جا رہے ہیں تو دوسرے کے پاس بھی عشاء کے بعد جائیں گے، اگر ایک کے پاس فجر تک رہتے ہیں تو دوسرے کے پاس بھی فجر تک رہیں گے، یہ برابری ہے۔ اور خرچہ دونوں کو برابر دینا ہے، یعنی بیویوں کا خرچہ برابر، اولاد کا خرچہ الگ سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کہ 5 بچے ہیں اور ایک کی اولاد ہی نہیں ہے تو اس کو بھی 20,000 دے رہے، اس کو 20,000 دے رہے، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ مثال کے طور پہ 20,000 بیویوں کا خرچہ باندھ دیا اور بچوں کا 5,000 یا 6,000 باندھ دیا، تو جس کے جتنے بچے اتنے پیسے اس کو مل جائیں گے اور بیویوں کو برابر مل جائے گا۔ یہ تو امتی کے لیے حکم ہے، لیکن نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ پر یہ پابندی نہیں ہے، برابری کرنا یہ آپ پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اللہ نے حکمت بیان کی اس میں کہ آپ جس کو چاہیں اپنے قریب کر لیں، جس کو چاہے دور کر دیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ امتی کے لیے ہوگا گناہ کہ ایک کے پاس جاتا ہے دوسری کو پوچھتا نہیں، کیوں نہیں؟ گناہ ہے، لیکن نبی کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ تاکہ ان تقر اعینہن، کہ جب آپ ان میں سے کسی بیوی کو قریب کریں گے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور وہ خوش ہوگی کہ نبی نے مجھے اپنے قریب کیا ہے۔ اگر ہم پابندی لگا دیتے کہ برابری ضروری ہے، پھر اگر آپ کسی کو نہ بلاتے تو اس کے دل میں میل آتا کہ نبی نے برابری نہیں کی، نبی نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو یہ عورت کے دل میں نبی کے بارے میں میل آ جائے تو اس کا ایمان جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان ازواج کا ایمان بچانے کے لیے فرما دیا کہ برابری شرط ہی نہیں نبی کے لیے، نبی بلا لیں گے تو نبی کا احسان ہے۔ اگلے درس میں ایک آیت آ رہی ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اس میں بھی حکمت ہے۔ اب یہاں دونوں حکمتیں سمجھیے، برابری ختم کر دی تاکہ کسی عورت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی نے انصاف نہیں کیا۔ اگر یہ خیال آ گیا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، کہ صرف شوہر تو نہیں ہے نا، نبی ہیں۔ اور ادھر کیوں حکم دیا کہ کسی امتی سے نکاح نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ عورت کا مزاج ہے کہ پہلے شوہر کو نہیں بھولتی، عورت کا مزاج ہے جیسا مرضی شوہر ہو بھولتی نہیں اس کو۔ اور مرد کا مزاج کیا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی زبان سے کسی دوسرے مرد کا نام برداشت نہیں کرتا، مرد کا مزاج ہے۔ اب اگر نبی کی بیوی کا نکاح کسی امتی سے ہو جاتا اور یہ دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہوتے، اب یہ بیوی نام لے لیتی نبی علیہ السلام کا کہ وہ میرے پہلے شوہر تھے، وہ ایسے تھے۔ اب ان کی تعریف سن کر اگر اس شوہر کے دل میں آ جائے کہ ابھی بھی پہلے شوہر کو یاد کرتی ہے، اس شوہر کے دل میں اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں ذرا سا بھی میل آ گیا، اس کا تو ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے پابندی لگا دی کہ نبی کی بیویاں نبی کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تاکہ ان کا ایمان بچ جائے۔ اور برابری یہ شرط ختم کر کے بیویوں کا ایمان بچایا کہ تاکہ ان کے دلوں میں نبی کے بارے میں کوئی میل نہ آ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سفارش کی نبی علیہ السلام سے کہ ان بیویوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں آیات تخییر، کہ اگر تم نبی کو چاہتی ہو تو ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن اگر دنیا چاہتی ہو تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ ان کا نہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو نبی چاہیے، تو بہت بڑی قربانی دی۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب ہم سفارش کر رہے ہیں ان کے بعد اب کسی اور سے نکاح نہ کرنا۔ یہ جو 9 بیویاں آپ کی موجود ہیں بس ان کو نکاح میں رکھیں، ان کے علاوہ اب اور نکاح نہ کرنا۔ اب ایک مطلب تو علماء نے یہی لکھا، اور ایک مطلب اس کا یہ لکھا کہ یہ جو اوپر قسمیں بیان کی گئی تھیں کہ فلاں فلاں عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، ان عورتوں کے علاوہ کسی اور سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان اقسام کی جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو 9 آپ کے نکاح میں موجود ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، آپ کو قبول کیا ہے، دنیا کی دولت کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ ان کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کریں، ایسا نہ کرنا۔
بعض علماء نے کہا کہ اور نکاح کرنا چاہیں تو اجازت، لیکن ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور لائیں، اس سے اللہ نے منع کر دیا تھا کہ میرے محبوب ایسا نہ کرنا۔ تو تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔